السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں واک پہ نکلی تھی۔ واک پہ تو میں جاتی ہوں لیکن آج آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے آئی۔ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ درختوں پہ ارد گرد پرندے چہچہا رہے تھے اور ایک پرسکون سا ماحول تھا۔ دل تھا کہ چلتے ہی جاؤ اور گھر واپس نہ آؤ۔ یہاں میں باہری بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ سورج کی کرنیں نکلنا شروع ہو گئی اور میرا گھر آنے کا واپس دل نہیں تھا۔ میں یہاں بیٹھی پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک سوچیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کبھی اللہ کی قدرت اور کبھی یہ خوبصورت منظر کہ گھر اٹھ کے آنے کا دل ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کروں کہ اللہ کے نظارے کتنے خوبصورت ہیں۔ ٹریفک بہت ہی کم تھی، صبح صبح کا ٹائم تھا۔ پتہ نہیں یہ خوبصورتی دیکھ کے میرا آج عورت پہ بات کرنے کا دل تھا کہ عورت کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ ہر روپ میں بہت خوبصورت ہے۔ بیٹی ہے تب بھی، بہن ہے تب بھی، ماں ہے تب بھی، بیوی ہے تب بھی، ہر روپ میں عورت بہت خوبصورت ہے۔ لیکن اس کی کچھ قسمیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے مرد بھی ہر قسم کے پائے جاتے ہیں ویسے عورتیں بھی ہر قسم کی پائی جاتی ہیں۔ عورت بہت خوبصورت ہے مگر اس کے بدلتے روپ۔ آج آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں۔ لوگ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سمجھیں، کیا جانیں، لیکن جو میرے دل میں تھی میں کہہ دوں گی اور جس کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھ بھی لے گا اور جس کو جو کہنا ہے وہ کہہ بھی دے گا۔ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہی حقیقت ہے۔ اور یہ میں واک سے آ کے میں ناشتے کا کلپ تو نہیں بنا سکی، میں نے فریج صاف کی تھی تو اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی۔ مجھے دکھ ہوا یہ دیکھ کر جب عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے میں بہت خوبصورت ہوں اور تم میرے سامنے کیا ہو، کچھ بھی نہیں، تمہاری عمر دیکھو، میری اور تمہاری عمر کا بہت فرق ہے، تم تو کالے ہو سانولے ہو، میرے ساتھ جچتے ہی نہیں، میرے ساتھ کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگتے، میں بہت خوبصورت ہوں اور تم میرے ساتھ جچتے ہی نہیں۔ یہاں میں مکھن نکال رہی تھی اور کچھ لوگ کہیں گے نکال تو مکھن رہی ہے اور باتیں اتنی کڑوی، مکھن جیسی کیوں نہیں؟ اور یہی حقیقت ہے کہ جو میرے دل میں آئے گا میں وہ کہوں گی، میں وہ بولوں گی ضرور۔ اور مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی شرم نہیں آتی کہ واقعی ہی میں نے ایسے گھروں میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو کہ اپنے شوہر کا، اپنے مردوں کا جینا حرام کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہاں میں بہت خوبصورت ہوں اور میرا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کچھ عورتیں جاب کرتی ہیں یا کوئی کام کرتی ہیں جہاں سے وہ دو پیسے کماتی ہیں، اپنے شوہر کو کمتر سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ ہاں، عورت بہت خوبصورت ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر بات پہ یہ کہے کہ اتنے سال ہو گئے میں تو مر گئی بھوکی، میرا تو جینا حرام ہے، میں تو پچھتا رہی ہوں تم سے شادی کر کے، میری تو قسمت ہی خراب ہو گئی تمہارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ایک بات بتائیے، یہ سفید چمڑی، اونچا قد اور یہ خوبصورت آنکھیں، یہ خوبصورت ہونٹ، یہ سب کچھ تو اللہ کی دین ہے۔ اس میں تمہارا کمال کیا ہے؟ اگر تم خوبصورتی ان چیزوں کو کہتی ہو تو اپنی مرضی سے بنا کے دکھاؤ نا، ایک بھی آنکھ، ناک، چہرہ، کچھ بھی۔
سانولا رنگ، کچھ بھی بنا کے دکھاؤ نا، یہ سب تو اللہ کی دین ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ کچھ عورتوں کا پیار پیسے سے شروع اور پیسے پہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب اچھے دن ہوں تو شوہر کی واہ واہ، اور جب برے دن ہوں تو میں کون اور تو کون، وہ پھر اچھا خاصا مرد بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ جب اچھے دن ساتھ مل کر گزارے ہوں تو برے وقت بھی قدم سے قدم ملا کر کاٹے کیوں نہیں جا سکتے؟ ہاں، عورت ہے تو خوبصورت، کیا ساتھ صرف ہری بھری جیب کا ہے؟ صرف اتنا ساتھ ہے جب تک شوہر کی جو جیبیں ہیں وہ ہری بھری رہیں، بس۔ اور اگر جب مشکل حالات آ جائیں، مشکل گھڑی آن پڑے تو کہیں کہ تم میرے ساتھ جچتے نہیں ہو، میرے تو اتنے سال برباد ہو گئے، باقاعدہ انگلیوں پر گن گن کے بتایا جاتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے میں تمہارے ساتھ برباد ہو رہی ہوں۔ عورت ہمیشہ خوبصورت دل سے پہچانی جاتی ہے، خوبصورت اخلاق سے پہچانی جاتی ہے، خوبصورت لب و لہجے سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ عورت کیا جو زبان سے زہر اگلے۔ جب اچھے دن ساتھ گزارے ہوں تو مشکل وقت بھی ساتھ گزارنا مشکل نہیں لگتا۔ ہاں، نیت صاف ہو اور ساتھ رہنے کی تمنا ہو کہ یہ انسان میرے اچھے وقت میں ساتھ تھا تو برے وقت میں میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اور ہاں، عورت بہت خوبصورت ہے، لیکن شاید کہ واقعی ہی عورت نے ٹھان لی ہے کہ جنت میں صرف مردوں کو ہی جانا ہے۔ اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ زیادہ جہنم میں عورتیں ہی جائیں گی۔ مجھے اکثر یہ بات میں نے کہی ہے پہلے اپنی لائف میں بھی، میں یہ کہتی ہوں تو مجھے پوچھا جاتا ہے کہ تم بھی تو ایک عورت ہو، تم یہ بات ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ تو میں مسکرا دیتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ ہاں، میں بھی ایک عورت ہوں، اور یہ میں کہتی ہوں کہ زیادہ جہنم میں عورت ہی جائے گی۔ عورت اپنے مرد کو جائز ناجائز کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس کو حرام اور حلال کا فرق مٹانے پہ مجبور کر دیتی ہے، صرف اپنی ناجائز خواہشات کے پیچھے، اپنے برانڈ کے پیچھے، اپنی سچی جھوٹی خواہشات کے پیچھے۔ کسی ہمسائی کا، کسی پڑوسن کا، کسی دوست کا، کسی رشتہ دار کا کوئی سوٹ دیکھ لیا، کوئی چیز دیکھ لی، کوئی برانڈڈ چیز دیکھ لی، تو وہ جب تک ہمارے گھر میں آ نہیں جاتی سکھ کا سانس نہیں لینا، چاہے اس کے لیے مرد بک کیوں نہ جائے، چاہے اس کو جتنی بھی ذلت کا باہر سامنا کرنا پڑے، لیکن بیگم نے کہہ دیا تو وہ آنا چاہیے اور وہ گھر میں ہونا چاہیے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جانی ہے، لیکن ہماری خواہشات کے پیچھے بھاگ بھاگ کر دوڑ جو ہے وہ ہماری خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ دنیا ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، خواہشات ختم کیسے ہوں؟ کیونکہ اس کا انسان کا منہ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اپنے گھر کو جنت بنائیے اپنی میٹھی زبان سے، اپنی ناجائز خواہشات پہ قابو پا کے۔ باتیں کڑوی تھیں لیکن سچ تھیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔